السلام علیکم۔ امریکہ بہادر نے تو افغانستان سے فرار ہونے کے لیے ڈیٹ دے دی ہے کہ ہم اس ڈیٹ کو افغانستان سے فرار ہو جائیں گے، اور وہ فرار اتنی جلدی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی لنگوٹی بھی چھوڑنے کے موڈ میں فی الحال تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو ملک بھی ان سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ تازہ مثال ہمیں دیکھنے میں آئی ہے جب ترکی نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں رہنے دیا جائے۔ ترک فوج کے تقریباً 500 فوجی جو کہ افغانستان میں افغان فوج کی تربیت کے لیے موجود تھے، ترکی نے فی الحال اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنے کا اعلان نہیں کیا، تو انہوں نے امریکہ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ ہمیں افغانستان میں رہنے دیا جائے۔ تو امریکہ نے کیا کہا کہ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو افغان ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی دینے کو تیار ہیں، آپ اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ فوج بڑھانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب افغان طالبان جو کہ اس کے حق میں نہیں نظر آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غیر ملکی فوج افغانستان میں قابل قبول نہیں ہے۔ افغان طالبان اپنا ملک بخوبی چلانا جانتے ہیں، ہمیں کسی کے کندھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائیں۔ اس ساری کھینچان تانی میں افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول رکھا ہے، نت نئے پاکستان مخالف بیانات دیتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان پر افغانستان کے اندر مداخلت کا الزام تو اب شاید بہت پرانا ہو چکا ہے، اب ان الزامات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کو پاکستان سے ہی چلایا جا رہا ہے، پاکستان سے ان کی ساری فنڈنگ کی جا رہی ہے، پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں قائم ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ افغان جنگ کے پس منظر کو دیکھیں تو افغان جنگ کے تقریباً موجودہ 20 سال مکمل ہو چکے ہیں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد سے اگر کسی ملک کو شدید ترین نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، جس کے 70,000 شہری اب تک اس نام نہاد جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور اس میں وہ اربوں ڈالر کا نقصان تو ہم نے شامل ہی نہیں کیا جو کہ پاکستان کی معیشت کو ان وجوہات کی بنا پر پہنچا ہے۔ افغان حکومت کے علاوہ امریکی فوج نے بھی اس بات کا خوب ڈھنڈورا پیٹا کہ ہماری شکست کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان ہے، پاکستان نے ہمارے پیر نہیں لگنے دیے، پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو پناہ دی، پاکستان نے فلاں بندے کو پناہ دی، اس نے ہم پہ حملہ کیا، یہ کیا وہ کیا، یعنی نت نئے روز بروز الزامات پاکستان پہ ہی بڑھتے چلے گئے ہیں، چاہے وہ افغان حکومت ہو یا امریکی فوج ہو یا امریکی حکومت ہو۔ امریکہ کے ڈو مور کے مطالبے پر جو پاکستان نے نقصان اٹھایا، اور شاید آنے والے وقت میں مزید کتنا پاکستان اس سلسلے میں نقصان اٹھاتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن موجودہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے دوبارہ پاکستان سے اڈے مانگے ہیں، اور بظاہری طور پر تو حکومت نے انکار کر دیا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے ایبسولیوٹلی ناٹ کے صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن حکومت کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار ہو کے امریکہ کو اڈے دینے کی غلطی کر بیٹھو تو شاید ایک نیا ڈوم اور شروع ہو جائے، اور پاکستانی قوم ایک نیا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوتی نظر آئے۔ دوسری طرف اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں، لیکن حکومت فی الحال انکاری ہے، اور عمران خان صاحب کے نئے انٹرویو کو جگہ جگہ پیش کر رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو واضح طور پر اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ ہم افغانستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ویسے تو امریکہ افغانستان پر یہ کہہ کر حملہ آور ہوا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، افغان طالبان کی حکومت ظالم ہے، یہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، یہ ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے، لیکن 20 سال گزارنے کے بعد، امریکہ کے فرار کے بعد، افغانستان پہلے سے بھی تباہ حال ہے، پہلے سے بھی زیادہ غربت ہے، پہلے سے بھی زیادہ بے روزگاری ہے، اور طالبان کا کنٹرول کہیں تو پہلے سے بھی بڑھ کر پورے افغانستان پر چھا چکا ہے۔ اب بھی تقریباً 30 اضلاع پر افغان طالبان کا مکمل طور پر قبضہ ہے، اور افغان حکومت تقریباً کابل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ افغان طالبان جو کہ افغان حکومت کو پہلے یہ کٹ پتلی یا ایک خادم حکومت کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس خادم حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، اب اس کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ جب آقا ہی ہار چکے ہوں تو غلام کے رہنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو افغان حکومت اس بوکھلاہٹ میں یا تو پاکستان پہ الزام دھر سکتی ہے تو یا افغان طالبان پر، اور وہ اپنا یہ کام بخوبی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغان حکومت کو افغان طالبان نے شروع سے ہی ایک فریق نہیں سمجھا، اور آج تک وہ اسی بات پر قائم ہے کہ اس حکومت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت وہ ہوگی جو ہم افغانستان میں قائم کریں گے، وہ ایک حقیقی اسلامی حکومت ہوگی جو کہ ہر طبقے کی بہتر نمائندگی کرے گی، اور خواتین کے لیے خصوصاً انہوں نے کہا کہ برابری کے حقوق متعارف کروائے جائیں گے۔ لیکن فی الحال افغانستان میں خون ریزی کسی بھی طرح کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور افغان باشندوں کی مشکلات جوں کی توں ہیں۔ آنے والا وقت افغانوں کے لیے کیسے پرامن ثابت ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔